بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے ایسے 4 انبیاء ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے۔ لہٰذا ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور یہ 4 انبیاء کب تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ان کے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانے تشنے مارتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت میں بیٹھے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سبھی یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوں گے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین کا پیغام دینے سے روک دیا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیہ نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر توتیہ نوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7 آسمانوں کی طرف لے آیا۔
جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمان پر لے گئے اور ادھر یہودی باہر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ بے چین تھے کہ نہ جانے کب طوطیا نوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی لیکن وہ شخص نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے کہ دیکھیں آخر کیا ماجرا ہے۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا، یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا۔ اور بے شک جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بے شک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو عام کریں گے، اور پھر آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کر دیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں یا سولی لٹکا دیے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو پھر بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر داخل ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا،
لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، جہاں ان کو کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ رکے۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس وقت تو مجمع میں موجود کوئی بھی شخص اس شخص کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بھی بعض روایات کے اندر خضر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ انس رضی اللہ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے، تو محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔
جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج کرتے ہیں۔ یہ دونوں انبیاء مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی کئی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پھر شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کا ارادہ فرمایا تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ اللہ کے فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔